بولتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی پیپ جو ہے اور ان کا خون جو ہے وہ اس وادی میں جمع ہوگا جہاں کے جو وائل میں ہوں گے نا، ان لوگوں کو پینے کے لیے وہ پانی کی طرح وہ ملے گا جو پورے سارے دوزخیوں کی پیپ اور خون ہے، اور کھانے کو ان کو تھور کا درخت جو ہوتا ہے نا، جو آپ سمجھے کانٹے دار جھاڑیاں. یہ میں اس لیے آپ کو لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ آپ دیکھیے کتنی چیزوں میں ہم تخفیف کرتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں تو اپنی سائڈ پہ کر دیں. یہ چیزیں جو ہماری عام زندگی میں جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کئی دفعہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اور اتنی بڑی وعید ہے. یہاں پہ کسی کافر کا ذکر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کافروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا جو منافق ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر ایسی بات آتی ہے تو ہم ان کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیے گا آج کی کلاس بہت غور سے سننے والی اور بہت عمل میں ڈھالنے والی کلاس ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، کہ ویل ہے. اب آپ دیکھیں ویل کا لفظ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جنت میں درجات ہوں گے، جتنے خوبصورت عمل ہوں گے، جتنے زیادہ محنت ہم نے اپنے نیک اعمال میں کی ہوگی، بھاگ رہے ہوں گے سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے پھر جنت میں درجات ہوں گے. اسی طرح سے دوزخ میں بھی ڈیفرنٹ درجات ہیں جن کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ وادیاں ہیں. جیسا جیسا جس کا کردار ہوگا، جیسے جیسے جس نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جیسے جنت کے درجہ وہ ہوتے ہیں دروازے، کہ ہر دروازہ جیسے روزے دار کو وہ دروازہ پکارے گا، جو نمازی ہیں ان کو وہ پکارے گا، جو حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والوں کو اس کا دروازہ پکارے گا. اسی طرح سے دوزخ کی بھی وادیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا کہ ایک وادی دوزخ میں ہے جس کا نام ویل ہے. ویل وہ وادی ہے جس سے دوزخ کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. اتنی خوفناک وہ وادی ہے جس میں سارا جو دوزخ میں لوگ ہوں گے نا، اللہ بولتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی پیپ جو ہے اور ان کا خون جو ہے وہ اس وادی میں جمع ہوگا جہاں کے جو وائل میں ہوں گے نا، ان لوگوں کو پینے کے لیے وہ پانی کی طرح وہ ملے گا جو پورے سارے دوزخیوں کی پیپ اور خون ہے، اور کھانے کو ان کو تھور کا درخت جو ہوتا ہے نا، جو آپ سمجھے کانٹے دار جھاڑیاں، کھانے کے لیے ان کو کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی. اور یہ وہ وادی ہے جسے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وادی میں جاؤ گے؟ ویل للمطففین. مطففین جو ہے نا، تفیف کہتے ہیں بہت حقیر، چھوٹی، مطلب اتنی چھوٹی سی بےایمانی سمجھ لیں. جیسے کہتے ہیں نا ڈنڈی مارنا. پاکستان میں آپ دیکھیں، ہم اگر اردو میں بولتے ہیں کہ ڈنڈی مار لی، کسی کا چھوٹا حق. ایک دیکھو، ایک تو بڑا گناہ ہوتا ہے نا، یوزیلی ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا بڑے گناہ تو دیکھ کے بھی پتا چلا یار ان کو اللہ نہیں یاد آتا یہ کیا کیسے ظلم کریں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ خطاب کیا ہے جو چھوٹی تخفیف کرتے ہیں، جو چھوٹی ڈنڈی مارتے ہیں نا، ان کے لیے آپ سوچیں، ان کے لیے ویل ہے. ان کے لیے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، عام پریکٹسنگ مسلمان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، تم راتوں کو جاگنے والے ہو، لیکن اگر تم کسی کے حق میں تخفیف کرو گے تو پھر تمہیں وائل میں جانا ہوگا. اللہ اکبر. یہ وہ دن ہوگا. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی آیا ہے، کیونکہ وائل ہے اس کے لیے نا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم یوزلی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ دیکھیں ایک حق ہے، ایک فرض ہے. فار ایگزامپل میں ہوں ایز اے مدر، میں سوچتی ہوں کہ
मेरा ये हक है कि मेरे बच्चे जो है ना वो मेरी इज्जत करें, राइट, मेरी खिदमत करें, और मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं। तो हुकूक फ़राइज़ जो है ना वो साथ साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं कमी होगी तो दूसरी तरफ जुल्म होगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो छोटे से छोटी बात को बयान किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम हुकूक व फ़राइज़ की बात करते हैं ना, अब देखिए हमारे शादी जब होती है, निकाह नामा लिखा जाता है, उसमें महर जो है वो एक औरत का हक होता है ना। तो हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं, महर तो मिलना तो दूर की बात है, उसको जबरदस्ती माफ करवा देते हैं। ये तखफीफ होती है। ये इसके अलावा ये वैलुल लिल मुतफ्फिफीन होता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए, अगर बेटी को जहेज देकर उसको फिर उसकी जो जायदाद होती है उसको विरासत से निकाल देते हैं, क्योंकि विरासत जहेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो कहना नहीं था ना देने का। ये तो हमारी सोसाइटी में हमने बनाया, एक रस्म बनाई। अपनी विरासत में हिस्सा देना बेटी का हक था, जिससे उन्होंने उसको तखफीफ कर दी। अगर बेटा बेटी है, बेटी को के साथ ऐसा सुलूक किया, बेटे को ज्यादा बड़ा कर दिया, ये तखफीफ होती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आपने फॉर एग्जाम्पल 10 to 7 अपनी जॉब के लिए अपने आप को कमिट किया हुआ है, उस जॉब में बैठ के आप अपने घर के कोई काम कर लेते हैं। आप कहते हैं मैंने अपने दोस्त को फोन कर लिया, चलो मैं तो बोर हो रहा था, मैंने ये अखबार पढ़ लिया, मैंने ये न्यूज़ देख ली, मैंने फोन करके ये देख लिया। आपने तखफीफ कर दी। ये मैं इसलिए आपको लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हैं ना कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखिए, मुतफ्फिफीन को जब आप खोलते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ये कितनी छोटी सी छोटी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, ये अगर कोई किसी का हक नहीं देगा ना तो उस पर जुल्म करेगा, और जो मजलूम होता है ना वो तो कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहनें हैं, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा विरासत में, अब वो क्या करेगी, भाई फॉर एग्जांपल उस घर में रह रहा है जिसमें माँ बाप थे, तो उसके बाद उनकी फौत होने के बाद वो कहेगा जी मैं तो घर जब बिकेगा तो तब हिस्सा दे दूंगा। उसमें बिकेगा कब, किस वक्त, वो तो काबिज होके बैठ गया ना उसके ऊपर। उसमें भले वो फौत ही हो जाए जिनको हिस्सा मिलना, उसकी औलाद को फिर किसने देना होता है हिस्सा, वो काबिज बन के बैठ जाते हैं, और उनको ये भी नहीं लगता कि वो कोई गलत करे। और बहनें क्या करेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर भाई भी हैं, बहनें हैं जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा, वो उनको ये होता है कि ये भी रिश्ता आ जाएगा तो चलो हम माफ कर देते हैं। कितनी चीज़ों में हम तखफीफ करते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ों तो अपनी साइड पे कर दें। ये चीज़ें जो हमारी आम जिंदगी में जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, कई दफ़ा वो भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि वैल है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब देखिए हमारे बाजारों में, पाकिस्तान इंडिया में, आपको पता है ना, जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम चीख ही रहे होते हैं कि भाई प्लीज कपड़ा सही तरह से नापना, मतलब खींच के अगर नापो तो कितना सा, इतना सही, ज्यादा से ज्यादा बेईमानी होगी ना। लेकिन आप देखिए हर बंदे के साथ, हर गाहक के साथ करते करते ये बड़ी बड़ी होती एवरी डे करते जाए, आखिर में क़यामत में पहाड़ जितने गुनाह अपने सर के ऊपर लेके बैठ जाएंगे। ये तखफीफ होती है। बाज़ दफ़ा नाप तोल में वो जो पैमाना होता है उसी को इस तरह का बना के रखते हैं कि वो हाथ की इतनी सफाई के साथ करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं लगता गाहकों कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, अब देखिए फॉर एग्जांपल गाड़ी थी, गाड़ी बेची, उस पर डेंट था या कुछ भी था, उसको कवर करके कोई ऐसा बेच रहा है तो दूसरों को क्या हुआ, ये तो इतना स्मार्ट है, पागल बना के आराम से पूरे पैसे ले आता है, ये इज़ वेरी स्मार्ट। ही इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। ये तखफीफ है। जो उसने छुपाया, उसने गुनाह का काम किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ये वो नहीं कह रहे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो तो अपनी जगह गुनाह है, उनकी सज़ा अपनी जगह, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो रोज़ा नहीं रखेगा, जो ये करेगा वो करेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन,
کہ جنہوں نے حق دینے میں تخفیف کی نا، تھوڑی سی بھی چھوٹی اس کو کمی کر دی، اس کو وائل کی وادی میں جانا ہوتا تھا۔ تو کون سی چیزیں مجھے بہت مشکل لگتی تھی، تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ بہت بڑا میرا جو مقصد ہوتا ہے نا، میں نے بلکہ ایک چھوٹی ویڈیو بھی انہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب جیسے میری ایج گروپ میں ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو جی اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب کیا سیکھنا ہے، تو اب بس ٹھیک ہے ایسے ہی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھ کے اگر ہم لحن جلی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، ہم معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو پوائنٹ کر کر کے بتا رہی ہوتی ہوں، آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھیں کہ کون سا لفظ جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور ہم غلط لفظ اگر پڑھ رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ تو جب کوئی اور لینگویج میں ہم ایسے نہیں کرتے تو اس میں ہم کیوں ایسے کریں، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ اس وجہ وہ میرے ہوم ورک ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اس کو سجا کے اپنے ہوم ورک کو بیوٹیفائی کر کے اپنی ٹیچر کو بھیجتی ہوں، تو خود سے بھی ایک مزہ آتا ہے کہ نئی چیز میں نے لرن کی ہے، کیسے میں اس کو بنا رہی ہوں، کیسے میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیسے میں اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو اس میں جو بھی وقت لگتا ہے وہ مزہ آتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بچے تو ڈیفینیٹلی سیکھ ہی رہے ہیں، ینگ بچے بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جو میری ایج گروپ میں ہے نا، میں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ ضرور سیکھیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، اور مقصد بھی تو یہی ہے زندگی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز جو کرتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ اچھا، اب آج میں آپ کے ساتھ وہی دعا ایک شیئر کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی مانگا کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ جو دعا ہے ہم وہ سجدے میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو آپ دعا کہہ رہی ہیں تو پھر یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، تو میرے تو فلاں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ ہم پاکستان میں نا حنفی فقہ فالو کرتے ہیں، اس میں نماز کا جو ایک طریقہ بتایا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں اس کے علاوہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں جو وہ سجدے میں مانگا کرتے تھے۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہجد میں پڑھتے ہیں یا پھر ہم نفلی عبادات کرتے ہیں نا، نفل پڑھتے ہیں یا سنہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم دوسری دعائیں شامل کرتے ہیں، اور ہر دفعہ اس میں بھی مزہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رٹا لگایا ہوا آپ وہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے دل میں وہ رقت جو ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں آتی، خشیت اس طرح سے نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آپ چینج کر کے پڑھتے ہیں اور وہی دعائیں جو رسول اللہ نے کہی تھی وہی پڑھی تھی انہوں نے، وہی ہم پڑھتے ہیں، تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی ایک حدیث شیئر کروں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی مغفرت مجھے کر دے، مجھے معافی کر دے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بخشش مانگتی ہوں، ذنبی کلہ، اپنے تمام گناہوں کی، دقہ و جلہ، کہ ایسے گناہ جو مجھ سے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے، جو میرے بڑے گناہ ہو گئے تھے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور اگلے اور پچھلے تمام گناہ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور جو میں نے کھلے عام کیے تھے اور جو میں نے چھپ کے کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے بندے پہ کہ اس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ بہت سے گناہ، دیکھیں گناہوں کو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھٹ جاتے ہیں، جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ہر دفعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن میں ہم بیسیکلی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا وہ معافی کے بغیر جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایکچولی ان گناہوں کے لیے تو معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو گناہ ایسے ہیں نا ان کو یاد کر کے ایک دفعہ ان کو یاد کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے کہ یا پاک پروردگار اس وقت مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کی انٹینسٹی نہیں پتہ تھی، لیکن جب میرے قرآن میری زندگی میں کھل گیا ہے یا پاک پروردگار تو میں ان گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ تو یہ تو دعا ہی اتنی پیاری ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ یاد کر لیں، بہت آسان لفظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ جو اگر ہم نے دنیا میں کیے ہیں ہم اپنے مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ البروج، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ اللہ اکبر۔ آج کی سورہ جو ہے نا، اس کے جو آپ کا مین آپ کو میسج ملے گا وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، جب ان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو انعامات کا بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی اس دور میں سورہ نازل ہو رہی ہے جس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہم نے پہلی جو صورتیں پڑھی نا وہ ابھی شروع کا دور تھا، ابھی مسلمانوں پہ ایسا حالات تھے کہ وہ چھپ کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، ابھی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ سورہ جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک صحابی جب وہ کلمہ کہہ دیتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، نہ صرف صحابی بلکہ صحابیات، تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ بیسیکلی یہ صبر کیسے کرنا ہے، اور کیونکہ یوزلی پتہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت اسلام فالو کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ایسی مشکل آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ان کے پاس ایسی کیوں مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج کی سورہ میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے والسمائی، اور قسم ہے آسمان کی۔ سب سے پہلے تو ہم قسم کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں about 20 سے زیادہ جگہوں پہ وطور وسینین والی جو آیا ہے، اور اب ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ تو ڈیفرنٹ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین اس کی بات کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں، کیونکہ آسمان اتنا بڑا جو ہم دیکھتے ہیں، زمین اتنی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ان چیزوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی قسم کھا کے ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، اور وہ وجہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں قسم کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، وہ ہر بات کرنے سے پہلے نا واللہ 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 ایسے بات کرتے تھے، جیسے اکثر میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ قسم اللہ کی قسم ایسے ہے، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عادتاً بندہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی قسمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسم تم سوچ سمجھ کے کہتے ہو، تم کھاتے ہو سوچ سمجھ کے قسم کھاتے ہو، اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پہ تمہارے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی فار ایگزامپل ایسے تھے، کچھ صحابیات ایسے تھیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں نے کسی رات کو مطلب میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں پڑھ سکے یا مطلب ان کو چھوڑنی پڑی بیچ میں، جیسے کچھ کبھی چھوڑ دیتے تو ایک گلٹ ہوتا تھا بہت بڑا کہ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، صحابی تھے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی فار ایگزامپل میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور پھر میں کبھی عورتوں کے ساتھ مطلب میں شادی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں وہاں پہ عرب، کیونکہ ان کے رواج بھی اتنا تھا کہ وہ آرام سے وہ کھا لیتے تھے قسمیں۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو قسم ہم نے اس وقت کھائی تھی، اگر ہم توڑتے، جیسے اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز پہ اگر قسم کھائی ہے تو اس سے بہتر چیز جب تمہیں پتہ چل گئی تو قسم توڑ دو اور اب اس سے بہتر چیز کر لو جو حلال ہے، جو اللہ کی اجازت ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ اس کے لیے کیا تھا، سورۃ المائدہ میں ہی اس کے کفارے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو ریگولر ہم گھروں میں کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو کپڑے پہنانا، مطلب ہر 10 لوگوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا پہنانا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی غلام، ابھی تو غلام ہے نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، غلام آزاد کرانے کے لیے تھا، کیونکہ غلامی کا دور تھا نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے غلام ہوتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا، تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تو اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد کراتے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج غلام نہیں ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے اس کو توڑ دیا تو پھر ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور اتنی وسعت نہیں ہے آپ کے مال میں تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفسیر بتا دی۔ اچھا اب ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم، اللہ نہ کرے ویسے یہ تو بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتہ ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے اور قسم کھا لی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہے اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں مجھے معاف ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی، جس میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں امی ہم نے نہیں کیا، تو جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا، تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا کچھ بول چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ لو قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کہ آسمان کی قسم. دیکھیں آسمان بروج کس کو کہتے ہیں کہ برجوں والا. جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے، 4 برج. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، اور دیواروں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے. جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، آپ کو باہر سے نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے، اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں، تو اندر گن مین بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہاں پر بھی